سامعین باتمکین، حیات انسانی فقط رنج و علم کی بار برداری کا نام نہیں ہے، بلکہ حیات انسانی میں ہنسنے اور ہنسانے کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے۔ اور یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تبسم اور نغمے نہ ہوں تو زندگی کے مزے پھیکے اور ماند پڑ جاتے ہیں، اور موجودہ اوقات میں بڑی پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ تو آج اس بزم میں کچھ ایسا ہی ہو جائے اور تمام کے لبوں پر مسکراہٹیں بھی ہوں۔ مکالمہ دراصل دو یا دو سے زائد لوگوں کے گفتگو کو کہتے ہیں، جس کو سوال و جواب کے آئینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آئیے دینی اور عصری تعلیم پر کچھ روشنی ڈالا جائے۔ جس قوم نے بھی علم دین کے دامن کو اپنا نشیمن بنایا اور علم دین کے میدان میں شہسواری کیا اور دریائے علم دین کے موجوں میں بہہ کر اپنا ساحل ڈھونڈا، وہی ہر موڑ پر کامیاب نکلے۔ علم دین در حقیقت ایسا اجالا ہے جس کی روشنی میں چل کر انسان اندھیروں میں بھی اپنا مقام ڈھونڈ لیتا ہے۔ علم دین تمام علوم سے اعلیٰ اور افضل ہے، جس کے اجالے سے آدمی خدا کو بھی پہچان لیتا ہے۔ نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، نہ ہو تعلیم تو یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، جہالت سے تمہاری دوستی اچھی نہیں لگتی۔ مجیب آؤ چلو تعلیم دے ان پڑھ گھرانوں میں، مجیب آؤ چلو تعلیم دے ان پڑھ گھرانوں میں، ہمارے ملک میں ناخواندگی اچھی نہیں لگتی۔ بلا شبہ علم دین کا حاصل کرنا ترقی کے زینے پر قدم رکھنا ہے۔ تو آئیے اب آپ کو مکالمے کی طرف لے چلتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں جامعہ حاضہ کی دو طالبات زلیخا بھاگلپور اور سارہ پرینی کو دعوت اسٹیج دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور دینی تعلیم اور عصری تعلیم پر مکالمہ پیش کریں۔ نکلتی بات جو دل سے زباں اظہار کرتی ہے، نکلتی بات جو دل سے زباں اظہار کرتی ہے، مگر جب بول اچھے ہوں تو دنیا پیار کرتی ہے۔ زلیخا بھاگلپور، سارہ پرینی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے سارہ، کافی دنوں سے میں آپ سے ملنا چاہ رہی ہوں، لیکن ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ کئی دفعہ میں آپ کے گھر بھی حاضر ہوئی، لیکن پھر بھی میں ملاقات سے محروم رہی۔ تو کیا آپ کو گھر پر کوئی بھی نہیں ملا تھا؟ جی ہاں، آپ کی ممی گھر پر تھی، میں نے ان سے آپ کے متعلق دریافت بھی کیا تھا۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ مدرسہ خدیجہ الکبریٰ میں پڑھنے گئی ہیں۔ جی ہاں، ملاقات نہ ہونے کی وجہ یہی ہے، جب سے میں نے مدرسہ میں داخلہ لیا ہے مصروفیت بہت بڑھ گئی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کرتی ہوں، قرآن شریف اور دینی کتابیں لے کر درسگاہ جاتی ہوں۔ ارے بہن، میں آپ کو روشن خیال اور تابندہ فکر کی حامل لڑکی سمجھتی تھی، لیکن اب تو میں کچھ اور ہی دیکھ رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میرے کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ جو مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، یہ تعلیم اس زمانے میں کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ تعلیم دقیہ نوسیت اور پرانے زمانے کی حامل ہے۔ اس تعلیم سے نہ تو ڈگری ملتی ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ مدرسہ میں پڑھانے والے ٹیچر کی سیلری بہت کم ہوتی ہے، اور مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ توبہ کرو بن توبہ، تم اللہ کو اور اپنی حقیقت کو بھول کر کیسی باتیں کر رہی ہو؟ او مائی گاڈ، آپ تو برا ہی مان گئی۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس تعلیم کو حاصل کر کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا، نہ تو مدارس میں تعلیم حاصل کر کے کوئی ڈگری ملتی ہے اور نہ ہی نوکری ملتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، روزی روٹی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آخر پیٹ بھی تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تعجب ہے، آپ پڑھی لکھی ہو کر کیسی جاہلانہ باتیں کر رہی ہو۔ آپ پر اور آپ کی سوچ پر جتنا بھی افسوس کیا جائے تو کم ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، اگر روزی کا دار و مدار ڈگری اور نوکری پر ہوتا تو اب تک کے سارے جاہل بھوکے مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پاگل بھی جی رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ میری پیاری بہن، ہماری عقیدہ تو اللہ پر ہے، اللہ کی ذات پر ہم کو بھروسہ ہے، رزق دینا اسی کا کام ہے۔ ان اللہ يرزق من يشاء بغير حساب۔
اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. میری پیاری بہن ذرا سوچو, جب رزق کی ذمہ داری اللہ پر ہے, وہ علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمارے لیے ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم دین حاصل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہاں بہن, علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ضروری ہے. کیا مرد و عورت دونوں کے لیے حکم ہے؟ جی ہاں, یہ حکم دونوں کے لیے ہے. قرآن اور حدیث کی تعلیم جس طرح مردوں کے لیے فرض ہے, اسی طرح عورتوں کے لیے بھی علم دین حاصل کرنا فرض ہے. اچھا تم بتاؤ, تمہیں اسکول میں پڑھتے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ میں بچپن سے اسکول ہی میں پڑھی ہوں. میں آپ سے آپ کے اسکول میں داخل ہونے کی تاریخ نہیں معلوم کی. میں آپ سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو اسکول میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 12-13 سال. اتنا لمبا عرصہ اسکول میں گزارنے کے بعد تو آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی. اس لیے اگر برا نہ مانے تو میں آپ سے 2-4 سوالات کروں گی. شوق سے کیجئے, میں ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ پوزیشن لاتی رہی ہوں. اچھا ذرا یہ بتائیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور ان پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اتنی سی بات کون نہیں جانتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغداد میں پیدا ہوئے اور ان پر توریت نازل ہوئی. توبہ کرو بن توبہ. چلو اچھا پہلا کلمہ سناؤ. پہلا کلمہ تمجید الا اللہ محمد رسول اللہ. افسوس صد افسوس, تجھے تو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا. چلو سورہ فاتحہ ہی سنا دو. سورہ فاتحہ تو مجھے بچپن میں ہی یاد ہو گیا تھا. میں اسکول سے آتی ہوں اور مولوی صاحب سے قرآن بھی پڑھتی ہوں. چلیے میں سناتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. بس کرو بن بس. افسوس صد افسوس تیرے ماں باپ پر اور اس مولوی صاحب پر کہ جس نے صرف کھانے کمانے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے. میرے مدرسے خدیجۃ الکبریٰ میں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اور ہمارے مدرسے میں قرآن کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے اور ہمارے مدرسے میں سب سے پہلے قرآن کو خاص توجہ دی گئی ہے, اس لیے کہ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا ہی ہے اور تجوید کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. اگر آپ سنیں گی تو رشک کریں گی. بہن تھوڑا تم بھی سناؤ, دیکھے تو صحیح کیسے پڑھتی ہو, بڑی تعریفیں کر رہی ہو. ہاں سناتی ہوں نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. ہاں بہن, ایسا قرآن کریم سن کر تو کسی کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا. بہن مجھے بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے, مجھے دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ یہ کوتاہی میری نہیں بلکہ میرے ماں باپ کی ہے. انہوں نے مجھے اسکول میں تو خوب پڑھایا لکھایا اور خوب روپیہ خرچ کیا, لیکن مجھے دینی تعلیم سے کوڑا رکھا. اللہ تجھ کو ہمیشہ خوش رکھے. اچھا ہوا آج تجھ سے ملاقات ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ہم مسلمان ہیں. بہن تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی. اس میں احسان کی کیا بات ہے, یہ تو مسلمان کی ذمہ داری ہے. اگر اسے دین کے بارے میں ایک بھی بات معلوم ہو تو دوسروں تک پہنچائے. پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. اب آپ مجھے اتنا بتائیے کہ علم دین حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ علم
علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو گیا اسے دنیا اور جہان کی ساری نعمتیں حاصل ہو گئی اور پھر مرنے کے بعد جنت اس کو ملے گی۔ What is this heaven? یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جگہ ہے جس میں جنتیوں کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور آسائش ہیں اور بڑے اچھے اچھے مکانات ہیں، ہر طرح کے میوے اور ہر وہ چیز جس نے نہ کسی نے دیکھی اور نہ سنی۔ اللہ جنتوں سے کہے گا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم جو چاہو گے ملے گا، تم جو کہو گے ملے گا۔ یہ تو بڑی گڈ نیوز ہے۔ ہاں بہن، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی کہ اللہ تعالی ہم سب سے خوش ہو جائے اور جنت میں داخل کر دے۔ بہن آپ کون سے مدرسہ میں پڑھتی ہے؟ میں بھی آپ کے مدرسہ میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں۔ میں مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ جامعہ فرقانیہ سبیل الاسلام کے رنپور میں پڑھتی ہوں۔ کیا ہمارا ایڈمیشن آپ کے مدرسہ میں ہو سکتا ہے؟ ہاں بہن، کیوں نہیں، بالکل ہو سکتا ہے۔ آپ ہمارے مدرسے کے محتمم کا نمبر لے لیں۔ بولیے۔ 8274۔ ارے بہن مجھے انگلش میں بتائی۔ 82 820 74 64 64 546۔ 546۔ بہن میں آج تمہارے سامنے اللہ کے حضور توبہ کرتی ہوں اور یہ ارادہ کرتی ہوں کہ پہلی فرصت میں علم دین حاصل کروں گی اور جو کچھ پڑھوں گی اس پر عمل کروں گی اور دوسروں تک پہنچاؤں گی۔ ہاں بہن ضرور، اللہ آپ کو مقاصد حسنہ تک پہنچائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں چلتی ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔